نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تذکرہ ہوا ہے، جو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اس سے پہلے جو بیان چل رہے تھے ان میں ایک آیت پڑھی جا رہی تھی، 3 جمعوں سے شاید مسلسل اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، ان الارض یارثها عبادی الصالحون۔ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آخر کے اندر جو جہاں سے بات کو مکمل کیا تھا، محمود غزنبی اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے سے بات کو کمپلیٹ کیا تھا۔ تھوڑا سا ذکر میں وہ بھی کرتا چلا جاؤں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی آیت کے مطابق گفتگو ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا۔ آپ کو یہ بتلانے لگا ہوں کہ اللہ والوں کی شان۔ آپ کا ایک مرید تھا، وہ کہنے لگا بابا جی میں نے وضو کرنا ہے اور پانی چاہیے۔ ایک ساگر تالاب ہے بہت بڑا، ہندوستان کے اندر تالاب تھا، اب تو میں گیا نہیں، واللہ علم ہوگا بھی یا نہیں ہے۔ تو بابا جی نے اپنے مرید کو بھیجا کہ وہاں سے پانی لے آؤ۔ یہ بات میں آپ کو صرف اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی شان بنائی ہے اور اپنے بندوں کو پاور دی ہے، پاور، اپنے بندوں کا رتبہ بڑھایا ہے، اپنے بندوں کی مالک بات کو مانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ میرے خزانے میں کیا کیا رکھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ میرے خزانے میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ علم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا۔ جیسے آپ نے بے شمار بزرگوں کے واقعات کو سنا اور اس میں یہ بھی سنا کہ فلاں بزرگ کے پاس ایک عورت گئی، اس نے کہا بابا جی دعا کرو میرے گھر میں بچہ پیدا ہو، اولاد اللہ تعالیٰ دے دے مجھے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، فرمایا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ کیسے پتا چلا ان کو؟ اللہ کے خزانے کا معاملہ ہے نا یہ تو۔ اور پھر جب دعا مانگی تو مالک نے عطا بھی کر دیا۔ پہلے تھا نہیں، لیکن کسی محبوب نے، مالک کے محبوب نے، مالک کے پیارے نے جب اس کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ اپنے پیاروں کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ پیارے تو بڑی اوپر والی بات ہے نا، پیارے جو نیک صالحین، جو وہ تو بڑی اونچی بات ہے نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، جب تم دعا کرتے ہو میں قبول کرتا ہوں۔ عام بندوں کی بات ہے، کسی صالحین کی بات نہیں ہو رہی، کسی اللہ کے ولی کی بات نہیں ہو رہی، کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہو رہا بھی، نہیں، عام بندہ جو میرے اور آپ جیسا عام بندہ ہے، عام مومن جو دنیا میں رہنے والا مومن ہے، اس مومن کی شان مالک نے یہ بنائی ہے۔ خالق فرماتا ہے جب بندہ میری بارگاہ سے دعا کرتا ہے، اچھا ایک تو ہے نا میری بارگاہ سے دعا کرتا ہے میں قبول فرما لیتا ہوں، ایک تو یہ بھی بات ہے، ایک طرف یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان کو، اے میرے محبوب تیری زبان سے میں بات کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے عظمت مصطفیٰ ہے کیا، کہ محبوب کی شان ہے کیا۔ اے محبوب تو ان کو فرما دے کہ جب میرے سے میری بارگاہ سے کوئی یہ دعا کرتے ہیں تو میں رب ان کے قریب ہوں اور ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت ساری دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا تو حکم ہے اور قرآن کا تو ذکر ہے، قرآن پاک میں تو اعلان ہو رہا ہے کہ جب تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا، اور یہاں پر یہ ذکر ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں نے کہا تھا اللہ پاک میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میری مصیبت دور ہو جائے، تو جب یہ میں نے دعا بھی کی اور پھر بھی میری تنگ دستی دور نہیں ہوئی، پھر بھی میری بیماری دور نہیں ہوئی، پھر بھی میرے گھر کی پریشانی دور نہیں ہوئی، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائی ایک تو یہ بات ہے، ایک بچہ چھوٹا بچہ ماں کو ضد کرتا ہے کہ میں نے سکول نہیں جانا، میں نے سکول نہیں جانا، ماں کہتی نہیں تجھے جانا پڑے گا، کہتا ہے ماں نہیں میں نے سکول نہیں جانا، بچہ ضد کرتا ہے، ماں اس کو سختی کر کے بھیج دیتی ہے۔ ماں کو زیادہ پتا ہے چھٹی کرنے میں نقصان ہے یا گھر بیٹھنے میں نقصان ہے۔ اگر ایک ماں کو زیادہ پتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور کہاں نقصان اور کہاں فائدہ ہے، تو جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے اس کو زیادہ پتا ہے دعا کی قبولیت کہاں ہونی ہے اور کہاں نہیں ہونی۔ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے ابھی اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ جب اس کی پریشانی کو دکھ کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ جب اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے کسی مسلمان کے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل یہ فلاں بن فلاں بندہ اس کو تو پریشان کر دے، اس کو کوئی مصیبت ڈال دے، اس کو پریشانی ڈال دے، اس کو کوئی بیماری رہا کر دے، اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام کی جرت تو نہیں عرض کرے کہ اللہ کیوں، نہیں جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ تیرا بندہ جو ذکر ہی تیرا کیا کرتا تھا، تیری بارگاہ میں رویا کرتا تھا، تیرے سے سوال کیا کرتا تھا، ہر وقت تو تیرا ذکر کرتا تھا، اللہ وہ بندہ اسے میں پریشان کر دوں؟ مالک ماتا تو پہلے پریشان کر پھر تیرے سے بات کروں گا۔ جب بندہ پریشان، جس کو دیکھے سوچنے والی بات یہ ہے جس کو پریشان رب کرے کیا اس سے کوئی اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے جتنے نیک بندے سارے جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے جتنے محدثین جتنے اللہ پاک کے قرب والے بندے سارے جمع ہو جائیں، اگر وہ پریشانی نہ دور کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ بندہ پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کی عالم میں بتاؤں کیا کرتا ہے؟ پھر وہ روتا ہے، اللہ دیکھ نہ وہ تیرا ذکر کرتا ہے فلاں بندہ، نہ وہ تیری بات مانتا ہے، نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ حج کرتا ہے، نہ وہ زکاتیں دیتا ہے، نہ وہ نیک کام کرتا ہے، اللہ وہ تو خوشحال ہے۔ اللہ دیکھ باری تعالیٰ میں تو پھر بھی تیرے سامنے روتا ہوں، پھر بھی تیرے سامنے گریہ بازاری کرتا ہوں، میں پھر بھی تیرے سامنے عجز و انکساری سے پیش عرض کرتا رہتا ہوں، میں ہر وقت اللہ تیرے سے ڈرتا رہتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا ماجرا، وہ تو خوشحال اور میں پریشان۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل اب تجھے پتا چلا کہ میں کیوں کہا تھا پریشان کر، کافی دنوں سے اس نے میرے سے بات نہیں کی تھی اسی لیے تو پریشان کیا کہ میرے سے بات کر، کافی دنوں سے اپنی گفتگو میں یہ مشغول